جو میرے ساتھ شخصیت ہے، میں ان کو کئی دفعہ انٹروڈیوس کرا چکا ہوں، تو لہٰذا آج انٹروڈکشن کے بغیر شیخ رشید صاحب، پاکستان کی سیاست کا بہت بڑا نام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ میں خیر تعریف تو کر چکا ہوں، وزن کم کر لیا آپ نے؟ یہ کورونا میں 24 دن موت کو ہاتھ لگا کے واپس آیا، تو میں آکسیجن پہ چلا گیا تھا، تو اس میں ویٹ بہت کم ہو گیا۔ نہیں، ہم ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور خود بھی اچھا کھاتے ہیں، تو آپ کنٹرول کریں گے۔ لیٹس سی۔ سر، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ تحفظات رہے، کیسا لگتا ہے آج کل وزیر اعظم پاکستان ملک دنیا کے بڑے لیڈرز کے ساتھ ان کے فوٹوز شیئر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس جنرل اسمبلی سے تو میرے جیسا ورکر بھی خطاب کر چکا ہے۔ یہ ایک جمعہ بازار ہوتا ہے لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور ایک خاص حلقہ اثر کا یہ گیٹ ٹوگیدر ہے، اور اب تو سیدھا لوگ ہی آتے ہیں۔ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب وہاں کرنل قذافی اور صدام تو نہیں، قذافی دوسرے بڑی دنیا وہاں شریک ہوتی تھی، اور وہاں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں ہزاروں ڈالر پر ڈے کے ہوٹلوں میں، اور ادھر امداد مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں دسمبر میں ڈونر کانفرنس ہوگی، سو اپنا سا منہ لے کے واپس آ جائیں گے۔ وزارت خارجہ وہ گیا ہی نہیں ابھی تک، بلو رانی جو ہے وہ گئی نہیں، اور پیچھے وہ قانون پاس ہو گیا ان کی عدم موجودگی میں، جن کو کہ بڑا ملک میں مذہبی حلقوں میں بڑا ریئیکشن ہے، میں تو نام بھی نہیں لیتا۔ اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ چین اور تائیوان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، روس اور کیا نام ہے اس کا، یوکرین کے ساتھ ان کا مسئلہ لگا ہوا ہے، مڈل ایسٹ کے معاملات ہیں، ان سارے حالات میں ہم جغرافیائی طور پر بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر پاکستان میں سکون ہوگا، امن ہوگا، استحکام ہوگا، تبھی دنیا میں ہمارا نام ہوگا، ورنہ یہ ساری چیزیں کون کرے گا جی؟ سرمایہ کاری 244-46 روپے کا ڈالر ہے۔ میں عدنان صاحب خود مایوس ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرے سے اپنے حلقے کے حالات نہیں دیکھے جاتے، کوئی میں مکر نہیں کر رہا، کوئی الیکشن نہیں ہو رہا جو میں ووٹ مانگ رہا ہوں۔ ہمارے 75 سال سے لوگ پرانی بستی ہیں، آبادیاں ہیں، تیلی ملا، لاٹو ملا، ہمارا بابڑا خانہ، لوگ وہاں چھینا چھپٹی شروع ہو گئی ہے، دودھ اور دہی کی دکانوں کو صبح لوٹ لیتے ہیں، پرس چھینے جا رہے ہیں ہمارے محلوں میں، جو کہ ایک دوسرے سے پوتوں نسلوں سے واقف ہیں، یہ فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا نواز ہے۔ سو تھنگز آر ویری بیڈ۔ اس حقدار آئے یا نہ آئے، Who is responsible for all this situation جو آپ نے گنوا دی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی، میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جس آدمی نے بھی، جو آرکیٹیکٹ تھا، جو بھی اس کا ڈیزائنر تھا، جس نے بھی اس کو ماسٹر پلان کیا، اس نے تباہ و برباد کر دی۔ اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے، کوئی دشمنی نہیں کی، لیکن لوگوں کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں پٹرول روز ہر ہفتے دنیا میں ریٹ کم ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کی صورت حال ابھی تو لوڈ شیڈنگ ہے، یہ میں آپ کو لوڈ شیڈنگ میں انٹرویو دے رہا ہوں، اور جب یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، گیس کا ماحول آ جائے گا، تو کیا بنے گا؟ آئی فیل سوری کہ میرا علاقہ میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، لوگ کوئی کال دے نہ دے، گھروں میں بچوں کو بھوکا دیکھتے ہوئے، اور آپ ان لوگوں میں سے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نے جہاں موجودہ حکومت کے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا، وہاں اس قوم کو بھی نقصان پہنچا؟ آف کورس قوم کو ہی نقصان پہنچا، لیڈروں کا تو میں جس چیز سے کہہ رہا ہوں، ہلکا ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ جب لال حویلی بل لے کر آتے ہیں، جو دوائیوں کی دکانیں، آدمیوں کے پاس دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہیں۔ انفیکٹ کوئی حکومت نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ابھی مجھے ایک نئے کمشنر نے آ کے فون کیا جی، میں نے کہا ہم نے تو انتظامیہ کی سیاست نہیں کی، کوئی ان کو آٹا شاٹا کو ٹرک شرک کھڑے کروں۔ میں اپنے زندگی کے ان ایام میں اس ریاست کو بیٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، سیاست تو بیٹھ ہی گئی ہے۔ یعنی اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ الیکشن ہو، لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ بھوک ختم ہو، لوگوں کا ایشو یہ ہے بچوں کی فیس دینی ہے۔ 1 تاریخ سے بڑے بڑے شرفاء ڈرتے ہیں کہ کیا بنے گا۔ مسائل میں گرے پاکستان میں آپ میں سے بڑے لیڈر بیٹھ کے مسائل کی نہیں الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیوں؟
ان کا خیال ہے کہ وہ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. میں خان صاحب کو کل پرسوں ملوں گا. میں تو ذرا وقفے کے بعد جب وہ بھی فارغ ہوں تو، کیونکہ وہ کافی بیزی ہیں جلسوں میں. جو بھی یہ حکومت لے گا آسان کام نہیں ہوگی. عمران خان اگر آئے گا بڑا مشکل کام ہے جی، بڑا مشکل کام ہے. گراؤنڈ ریالٹی میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں، سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگراموں کے ہاتھوں سے، اگر شیخ رشید جو 16 دفعہ وزیر رہا ہے اس کے ہاتھوں سے ہلکا نکلتا جا رہا ہے، لوگ جو ہے میں ان کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں. اچھا سر یہ بتائیے، مجھے یاد ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے مختلف ٹی وی چینلز میں آپ کو سنتا تھا، آپ انہی خدشات کا اظہار کرتے تھے جو ثابت ہو گئے. جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو لوگ لائے پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں، کیا ان سے مس کیلکولیٹ ہو گئے؟ مولانا صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف. بالکل آپ نے بہت اچھا فکرہ استعمال کیا. مس کیلکولیٹ ہی نہیں بلکہ ان کی جو قبر وہ عمران خان کے لیے سیاسی کھودنا چاہتے تھے اس میں خود گر گئے. اور عمران خان خود کہتا ہے کہ پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا بہت بڑا، نیچے میں کھڑا تھا، مجھے ہٹا کے نیچے پی ڈی ایم کو کھڑا کر دیا. خان صاحب نے کہا، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں 10-15 سال سے جھوٹ نہیں بولتا، کہ یہ خان صاحب نے کہا کہ بھئی ایک بہت بڑا پتھر آسمان سے گر رہا تھا، نیچے میں کھڑا تھا، مجھے ہٹا دیا اور پی ڈی ایم کو لا کے وہاں کھڑا کر دیا اور ساری غرق ہو گئی. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ ختم ہو گئے. ختم ہو گئی. میں پی ڈی ایم کی، مجھے پی ڈی ایم سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. جب میں وزیر تھا تو میں سوچ رہا تھا نالا لئی بنے تو میں السلام علیکم کروں لیاقت باغ جا کے اور انہیں کہوں تھینک یو ویری مچ، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی مہنگائی ہے. اور اب تو اگر جو کچھ ہمارے دور میں تھا اب تو سوا ستیہ ناس ہو گیا. ہمارے حلقے ٹھیک ہو گئے لیکن لوگ بیچارے بڑی مشکل میں. سر کیا آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، جے یو آئی فے کی، پیپلز پارٹی تو ہمیں پہلی تھریٹ نہیں تھی، نون تھریٹ تھی، یعنی مقابلہ تھا. پھر بھی ہمارا 30-40 ہزار ووٹوں کا فرق ہے. کوئی ہم ان حلقوں میں نہیں ہیں جو 500 یا 1000 یا 2000 ووٹوں کے حلقے تھے. لیکن کوئی تھریٹ نہیں ہے. اب الیکشن ہو تو عمران خان کا الیکشن ہے، گھر بیٹھے عمران خان کا الیکشن. اس میں کوئی کام کرے نہ کرے، کوئی گھومے پھرے یا نہ پھرے، عمران خان کا الیکشن ہے اور لوگ عمران خان کے سر عوام سیلاب میں ڈوبی ہے. تقریباً 4 کروڑ جو لوگ ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے، اس میں سے کوئی 2 کروڑ تو ووٹر ہے ڈائریکٹلی، 1.5 کروڑ تو ہو گئی ہوگا. تو ووٹر کا تو بڑا ضروری ہوتا ہے سیاستدان کے لیے، ان کے بارے میں سوچ وہاں پوسٹ پون 2 مہینے 3 مہینے آگے کر دیں جی. یہ ملک نہیں چل رہا جی. ملک چلا لیں یا آپ اپنی جو میڈیا کا کھیل ہے وہ چلا لیں. ملک نہیں چل رہا. ملک چلانا بہت ہی اسحاق ڈار چھوڑ کے، نواز شریف چھوڑ کے اور سارا خاندان بما اہل و عیال کے بھی آ جائے، ان سے اب نہیں چلتا. لوگ اعتبار کو بیٹھے اور یہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے گئے. لیکن آصف زرداری کا تو یہاں ہے کوئی نہیں. نیب کی ساری ترمیم انہوں نے من مانی کی، اپنی ذات کے لیے کی. نیب کا ایم خان کا بھی کیس لگ، 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا. میں آپ کو یہ آج بتا دینا چاہتا ہوں، اگر نہ ملا تو مجھے پکڑ دینا. 1 کروڑ اوورسیز کو ووٹ کا حق دے گی سپریم کورٹ. خود سپریم کورٹ نے کہا کہ میں اس میں نے میری ریٹ ہے، کل پرسوں بھی میری انشاءاللہ لگ رہی ہے. 72 وزیر ہیں جی، لٹ پئی ہوئی ہے. جمعہ بازار لگا نہیں سر 50 تھے جی، اور 20 وزیروں کے پاس محکمہ نہیں. چلو جی نئی وزارتیں ہم دیکھیں نا. جب مشرف کے دور میں یہ کہا گیا کہ وزارتیں، جب میں پہلی دفعہ انفارمیشن منسٹر بنا جی، اس وقت انفارمیشن منسٹری کے ساتھ کلچر تھی، سپورٹس تھی، یوتھ تھی، ٹورزم تھی. انفارمیشن +4 تاکہ کم خرچہ ورچہ ہو. یہاں تو 20 وزراء 19 ہو گئے ہوں گے. کل ایک کو کسی کو کہا کہ دیا کوئی ایسی راہ چلتی محکمہ پکڑایا. 72 میں سے 20 وزراء کے پاس محکمہ نہیں، کہاں جائیں گے؟ ادھر آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں، دے جا کیا اللہ بھلا کرے گا. اچھا سر یہ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑا ڈیلے کر کے اب آپ آ رہے ہیں، تو کسی نہ کسی امید پہ تو آ رہے ہوں گے؟ دیکھیں سیاستدان کے پاس، اس کو سردار شوکت حیات مر گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی صحت خراب رہتی تھی. تو میں نے ایک دن ان کو کہا کہ آپ کی صحت بڑی خراب ہے. کہنے لگا شیخ رشید پاس الیکشن آنا لینا تو میں فٹ ہو جانا. ہمیں ایک خارش کی بیماری ہے جو الیکشنوں پہ ٹھیک ہو جاتی ہے.
اور ہم اپنے آپ کو فٹ پیش کرتے ہیں اور اپنی اور اس ملک کا یہ حادثہ ہے، سن ہے، سوری ٹو سے، کہ ہماری ساری لیڈرشپ ساری کی ساری، میں پرسوں کیلکولیٹ کر رہا تھا، 70 ایئرس کی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اور دنیا میں اب 34 سال کا لیڈر ہے، 33 سال کا لیڈر ہے، 30 سال کے بھی آگے ہیں. لیکن 70 سال تو ویسے ہی بندہ بونس پہ ہو آپ جاتا تو ہے. جائیے پھر بلاول کو انکریج کریں، مریم کو انکریج کریں، حمزہ کیا کو انکریج کریں ان کو جی؟ کرج کا ٹیکہ نہیں ہے، ورنہ میں ان کو لگا دیتا. ان کی لیڈرشپ پہ مشکوک کیوں رہتے ہیں ہم سر؟ مجھے دکھ ہے کہ ہمارے وقت پھر بھی لاٹ تھی، 20-30 یوتھ لیڈر تھے. میں تو کوئی پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا. میں کوئی ٹی وی پہ ایسا نوجوان ہی نہیں دیکھ رہا جس کو لوگ سننے کے لیے تیار ہو. اگلے چینل پہ چلے جاتے. سو وراثت کی سیاست جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے. اپنا بیٹا جو ہے وہ جان سے عزیز ہے. اپنا بیٹے کو کچھ ہو تو کلیجہ پھٹتا ہے. غریب کا ووٹ بیٹا روئے تو سر کو درد ہوتی ہے. سو دی تھنگز آر ٹوٹلی سر ڈفرنٹ. خان صاحب کا ایک بیانیہ بہت بکا کہ رجیم چینج ہوئی اور امریکہ نے مجھے ہٹوا دیا. اس میں حقیقت کتنی تھی؟ دیکھیں میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تمام لوگوں کے سامنے ڈسکس ہوئی، اور وہ لیٹر جو ہے سیفر کا جو ہے وہ ایک نہیں 2 مرتبہ میرے سامنے ڈسکس ہوا. اور شکر کریں انہوں نے رجیم ہی چینج کیا ہے. وہ کہیں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، مثلا کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک اٹامک فورس ہے مسلمانوں کی، جی اور ہمارا 65-60% نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، جس کی جیب میں ٹیلی فون ہے کلاشن کوف کی طرح. 15 ملین نوجوانوں کی جیب میں فون ہے. تو میڈیا کچھ نہیں بگاڑ سکا. ان کے پاس چلا گیا سارا کچھ. وہ جو چاہتے ہیں اس کو سر نیریٹو ویری رائٹ، وہ نیریٹو بکا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بک گیا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو سائفر ہے یا جو خط ہے وہ ایک پاکستانی ایمبیسڈر نے لکھا جس میں اس نے کلیم کیا کہ رجیم چینج کے لیے امریکہ کوششیں کر رہا ہے. وہ تو ہمارا بندہ کلیم کر رہا ہے نا. ہمارے نہیں کرنی ہے، ان کا تو کروا رہا ہے. میرا مطلب ہے یہ تو نہیں کہ آ کے کہے جاگ دے رہنا راتی ڈاکہ پڑا جو. اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. آف کورس یہ حقیقت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی انہوں نے بیانیہ دیا ہے آج ہی میں کہ اسرائیل میں جو ہے وہ این جی او نے ٹور ارینج کیا ہے، اور ساری دنیا نے اسی دن سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا کہ اسرائیل کا جہاز اور پاکستانی جہاز دونوں کٹھے کھڑے رہے قطر میں، اور اتنے گھنٹے کھڑے رہے. سو تھنگز آر. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم جس قوم کو بیوقوف سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں، وہ قوم ہم سے زیادہ سمجھدار، ہوشیار اور چالاک ہو گئی. میرے کپڑے دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ آج انٹرویو دینا. میرا مطلب ہے ان کے پاس اتنا علم ہے. میرے بھتیجے کا، راشد کا ایک بیٹا ہے، وہ ٹیلی فون پہ نکال لیتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. وہ ٹیلی فون پہ باوجود اس کے کہ میں نے لوکیشن نہیں رکھی ہوئی، پھر بھی وہ پتہ نہیں کیا طریقہ کرتا ہے کہ وہ نکال لیتے ہیں بچے کے بھئی انکل کہاں. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مانتے ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے. رجیم چینج کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے ان کی رضامندی شامل ہوئی ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ. میرا مطلب ہے آپ میرے منہ سے ضرور کہلوانا چاہتے ہیں. یہ تو اندھے کو بھی پتہ ہے کہ یہ سندھ ہاؤس میں جو اتنے لوگ رہے وہ کس طرح رہ سکتے ہیں جی. اور جتنے لوگوں نے مجھ سے، خان صاحب نے، آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے مکان کئی لوگوں نے تو ابھی بھی خالی نہیں کیا نا، میں نے وقت سے پہلے خالی کر دیا. میرے پاس تھا ایک کرائے کا یہاں میں. انہوں نے مجھے کہا کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مکان چھوڑ دیا. میں نے کہا جی. کہتے کیوں؟ ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا جی ایم کیو ایم سے میری ذاتی دوستی ہے. انہوں نے مجھے کہہ دیا شیخ رشید السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. آپ بے شک جو مرضی کریں. So regime change میں establishment was the facilitator in Pakistan. بعض چیزیں کہے بغیر بھی میرا مطلب ہے آپ ایسا، میں دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کبھی لڑا ہوں نہ لڑوں گا. میں نے ان سے صرف یہی گزارش کی ہاتھ جوڑ کے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا. اچھا انہوں نے آپ سے کہا کہ چھوڑ دو خان کو؟ نہیں یہ بات نہیں. جب ابھی تو حالات ہی نہیں بن رہے تھے، میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے لگے.
میں نے ان سے خود یہ عرض کی کہ اگر یہ مسئلہ بنے تو میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں عمر کے اس حصے میں کوئی نیا مسئلہ کھاتا نہیں کھولنا. آپ نے قبل از وقت بتا دیا کہ میرے پاس نہ آئیے گا. کوئی آیا بھی نہیں. پھر ان کی مہربانی ہے نا. وہ کہتے ہیں غرور حسن انہیں غرور عشق ہمیں. وہ آئے نہیں, وہ آ نہیں سکتے, ہم جا نہیں سکتے. تو سب سے بڑا قصور رجیم چینج میں ایک تو امریکہ کا ہو گیا, دوسرا پی ڈی ایم کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں پی ڈی ایم ظاہر ہے راضی ہوئی تو تب نا. آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی دور رہنا چاہتا ہوں. میں ہر طریقے سے سوال و جواب سے لے کے اور ساری سیاست سے میں اسٹیبلشمنٹ سے دور رہنا. میں عمران خان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس کا سوال کریں مجھ سے آپ. ہم یہ سوال آپ سے سروس دیکھیں آپ 4 دفعہ تو کر چکے ہیں میرے. اور بھی غم ہے زمانے میں, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت. میں عمران خان سے سوال پوچھا گا تو اس لیے میں نے کیسے کیا میرے کو میرا سوال پوچھا. نہیں وہ آپ نے یہی سوال پوچھا تھا. اسٹل آئی ریمبر. اچھا کیونکہ آپ گیٹ نمبر 4 کی وہ بات کرتے ہیں تو آپ کے تو تعلقات بڑے قریبی ہیں, تو اس لیے ہم آپ سے بڑا وثوق سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا فاصلہ ہو گیا. ہوئے تو کبھی نہیں. میں تو اختر عبد الرحمان سے لے کے اور ان سے پہلے تک ہمیں حکومت ختم ہونے تک میرے تعلقات اچھے تھے. لاسٹ ٹائم آپ آرمی چیف سے کب ملے؟ کیونکہ آپ تو مسلسل حکومت ٹوٹنے سے ابھی تک ان کی سوئی آپ کی وہیں پھنسی. حکومت ٹوٹنے سے 2 دن. تو اسٹیبلشمنٹ تو آرمی چیف پہ آ گیا. نہیں آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بات ہے. A square is equal to A plus B. ٹھیک ہے. حکومت ٹوٹنے کے بعد میری کسی سے نہ کوئی ملاقات ہوئی نہ بات چیت ہوئی, اور آپ یقین رکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے, دیکھیں یہ تو طے ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, مالدیپ میں بھی ہوتا ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ کا تعلقات. پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے آگے نہیں جا سکتے. آ رہے ہیں بڑے مسئلے ہیں. آگے آ رہے ہیں سر. عمران خان صاحب نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن ہوا, کیا وہ پورے اعتماد آپ کو اعتماد میں لیا, پارٹی کے دیگر لوگوں کو اعتماد میں لیا, کیبنٹ کے لوگوں کو اعتماد میں لیا؟ کس لحاظ سے اعتماد میں لیا؟ جو کچھ قاسم سوری صاحب نے کیا. قاسم سوری صاحب نے, ہم کہتے ہیں آئینی اور قانونی کام کیا, اور جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. ایسا قاسم سوری نے تو, جو اسپیکر نے نہیں کیا وہ قاسم سوری نے کیا. آپ کے نالج میں تھا, ہم نے ٹی وی پہ سنا تھا, ویری سڈن کی کیا. یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے نا کہ مجھے پتا تھا کہ کیا ہونا. یہ تو میرا مطلب ہے میں انٹیریئر منسٹر تھا, مجھے نہیں پتا تھا. خیانت ہے. اچھا سر یہ بتائیے, عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے؟ ہونے چاہیے. آج یا کل بڑے اہم دن ہیں, یا جو کل گزر گئی ہے, میری ملاقات نہیں ہوئی. سو یہ 24-72 گھنٹے میں نے 15 اکتوبر قوم کو ڈیٹ دی ہے. 15 اکتوبر تک 5-10 دن کی منگل بدھ کا نعرہ بھی ہوتا ہے, مارجن ہونا چاہیے. میں کوئی پامس نہیں ہوں یا پنڈت نہیں ہوں کہ بھئی میں کوئی کروں, لیکن میں 15 اکتوبر 5-10 دن آگے پیچھے تک حل نکلتا ہوا دیکھ. سر اب مجبوری یہ ہے کہ میں جو بھی سوال فریم کرتا ہوں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں, بس آپ نے تو سوئی وہاں پر سا لیا. نہیں سر, مطلب اب آپ دیکھیں نا, اس ملک میں دکان کھولنی ہو تو ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ. نہیں کوئی ضروری نہیں, دکان کھولے آپ. شیخوں کی دکانیں ہماری بڑی دکانیں ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہم ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور نیو اپائنٹمنٹ. یہ کیا دیکھیں, میں جب تیسری جماعت میں تھا نا تو میرا شاہ ماسٹر تھا, وہ مجھے کہتا تھا بچیا بچ کے. میں نے کہا ساہ جی کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میں ہمیں لگتا ہے تو بڑا بندہ بڑھ سیں پر اپنے تو بڑا کام نہ کری. سو میری پہلی گھٹی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے سے بڑا کام نہیں کرتا. 1 سیٹ کا میں لیڈر ہوں. ساری زندگی میں نے 16 دفعہ 1 سیٹ سے وزیر بنا ہوں, اور میں دیانتداری سے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات سب سے بہتر ہونے چاہیے, اور پاکستان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ایسے نامناسب لوگ آ گئے ہیں جو ڈرونز کے حملوں کی بات کر رہے ہیں, جو ربڑ کی گولیوں کی بات کر رہے ہیں. کریں آپ جو مرضی, آپ کا اتنا سینس تو ہونا چاہیے کہ آپ میڈیا میں آ رہے ہیں, ساری دنیا میڈیا کو دیکھ رہی ہے, وہ کہتا ہے پاگل ہے. چمگادڑ صاحب کہہ رہا ہے کہ میں ڈرون سے آنسو گیس ماروں گا. اور اگر کوئی, میں نے آج پہلی دفعہ زندگی میں سول آرم فورسز سے اپیل کیا اپنے ٹویٹ میں, کیونکہ میں نے ابھی ٹویٹ, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کروڑوں لوگ ٹویٹ پڑھتے ہیں. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں وزارت کے دوران یہ شروع کر دیتا. یو آر ویری فیمس. میں تو کیا تھوڑے موڈل میں ٹیگ کرنا مشہور ہے. میں تو حیران ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس ہیں ایسے جاننے والے دوست جو بتاتے ہیں کتنی ٹویٹ دیکھے گی, پڑے گی, فلاں ہوا. اگر مجھے پڑھا ہوتا تو میں روز آپ کو انٹرویو دینے کی بجائے صبح یہ جو کام کرتا ہوں ناشتے کے ساتھ ہی ٹویٹ کر دیتا ہوں
تو سر میں فین ہو گیا ہوں آپ کا، جس طرح آپ نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے نکال کے انٹیریئر انڈسٹری میں ڈالا ہے، مزہ آ گیا سر، سوال انٹیریئر پہ آ گیا سر. جو کچھ 25 مئی کو ہوا، عمران خان کا فیلئر ہے یا رانا ثناءاللہ کا کریڈٹ ہے؟ فیئر اوپینین ہونا چاہیے. دیکھیں، ایک تو عمران خان نے خود کہہ دیا کہ ہماری تیاری ٹھیک نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس دن ظلم اور زیادتی، ایف سی کا رول پھر بھی بہتر تھا. حالانکہ دونوں رینجرز کے جنرل افتخار صاحب بھی اب یہاں آ گئے، ڈی جی ایم آئی آ گئے ہیں، اور وہاں وقاص صاحب گئے ہیں. دونوں میرے بھائیوں کی طرح ہیں، لائک مائی ریئل بردرس. وہ میری ملاقات نہیں ہوئی ہماری حکومت ٹوٹنے کے بعد، لیکن خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو طریقہ اختیار کیا گیا، دیکھیں ایک فوٹو شاٹ جو نکلا تھا نا بیروت سے، اس نے تباہی پھیر دی تھی. پرسوں چوتھ جو ایران کی ویڈیو نکلی ہے، اس نے 34 آدمی مر گئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں اب یہ دور آ گیا. جب ہم نے سیاست کی، ہم اخبار کی سیڑھیوں میں بیٹھے رہتے تھے، یا پتہ نہیں نیوز ایڈیٹر خبر لگائے گا یا اندر لگائے گا یا پیچھے لگائے گا. رات کاپی نکلنے تک ہم انتظار کرتے تھے کہ ہماری خبر لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پھر ہم نے اپنی زندگی کے ان ایام میں یہ ٹائم بھی دیکھا کہ لیڈر کی گاڑی کا ویل کب گم جائے تو بریکنگ نیوز ہے. ایسے ہی لیکن کتنا فرق ہے سر. ظلم تو ہوا، میں اس بات کو بالکل میں نے آئینی شاید ہوں یہاں میڈیا میں ہمیں. آپ دعا کریں آگے یہ مقابلے کی نوعیت پیش نہ آئے اور مسئلے خوش اسلوبی سے جس طرح بطور انٹیریئر منسٹر ہینڈل کیا بہت برے طریقے سے. دیکھیں اثرات دیکھنے چاہیے. ہمیں بلاول بھٹو آئے تو مراد علی شاہ نے کئی دفعہ فون کی، یہاں نفری کام ہے وہاں. ہم نے کہا جہاں جہاں آپ کہیں. میں خود دیکھنے گیا بلاول بھٹو کے اس سرینا کے بعد. ہاں ویسے ہماری فورس زیادہ تھی، لوگ کم تھے. وہ الیکشن کمیشن کے آئے، ہم نے کہا گاڑیوں سمیت آؤ. کوئی ایک آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ایک ایف آئی آر بتائیں جو بطور انٹیریئر منسٹر یا ایک آدمی کو گرفتار کیا ہو تو جو چور کی سزا ہو میری سزا. ایک ایف آئی آر کاٹی ہو. یہاں دیکھیں پہلے ضمانتی ہوتے تھے نا، چھوٹی چھوٹی ضمانتیں ہوتی تھی. اب رجسٹری جو ہوتی ہے نا، اس کو اب شکر ہے بعض جگہ کیش کہتے ہیں جی جمع کرا دو. وہ لوگ رجسٹری نہیں دیتے جی کہ ہماری رجسٹری خراب ہو جائے گی. اگر آپ پہ ہم پہ 9 کیسز ہیں یا 7-8 کیسز ہیں تو ہمیں 8 رجسٹریاں چاہیے جی ضمانت کے ساتھ جمع کرانے کے لیے. ایسے ہی تو کیا یہ نظام ہے جی؟ مجھے شکر ہے، میں کریڈٹ گوز ٹو جوڈیشری. ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے زبردست اپنا مقام بھی بنایا اور عدلیہ کا وقار بھی بڑھایا، اور آئی مسٹ سے کہ لوگوں کو سہولت بھی دی. سر خان صاحب دوبارہ سے ایک مارچ اور دھرنے کی اور احتجاج کی بات کر رہے ہیں. جو ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں تھوڑا ایک کنسنسس تو بلڈ ہونا چاہیے نا سر. آپ بہت بڑے دائی تھے جب ہمارا ایک افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا تھا. آپ کھڑے ہو گئے تھے کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. آج بھی 4 لاکھ کروڑ لوگ ڈوبے ہیں سر. شیخ رشید کہتا ہے الیکشن. دیکھیے میں تو کہتا ہوں وہاں بعد میں کرنے 3 مہینے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. ان کو ریلیف بھی تو دینا ہے. اور ریلیف جنہوں نے دینا ہے وہ چور ہیں. ان کا امیج بار دنیا میں کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویکنٹ، نانسنس، اسٹوپڈ، اور جن کا سب لوگوں کو پتا ہے. اگر میرا ایک اکاؤنٹ نیو یارک یا لندن میں یا دبئی میں یا کسی جگہ ہوگا ان کو پتا ہوگا. ہم جب جاتے ہیں باہر تو ہمارے اوپر وہ بھی سیکیورٹی رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہم ان کسی ملکوں میں جاتے ہیں سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہاں کا جو ادارہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھی کون ان کو ملنے آ رہا ہے کون نہیں ملنے آ رہا ہے. تو there is no credit. UN کا جو سیکریٹری جنرل کیا کہہ رہا ہے، کیا آیا. دیکھو جب میں پیدا ہوا تھا نا، یا جب میں سیاست میں پیدا ہوا تھا، کونسلر بنا تھا، اس وقت میں سن رہا ہوں سرمایہ کاری آ گئی ہے، فلانا سرمایہ کاری آ گئی. او بھائی سرمایہ چاہیے، سرمایہ کاری نہیں چاہیے. کاری جو ہے نا یہ گھر ہی بیٹھا رہے. چائنا نے کہتا ہے کہ سی پیک پہ کام نہیں ہوا. آپ تو ML1 ML2 کا ہم نے تو ایکنک سے اپروو کیجیے. ہم تو فائنل سٹیجز پہ تھے. ہم تو کام شروع کرنے والے تھے. ہم تو چائنیز صدر کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور افتتاح کریں. ہماری طرف سے تو سارا کام مکمل تھا. سب سے بڑا کام ہوتا ہے ایکنک سے اپروو کرانا اور دوسری پارٹی کو آن بورڈ کرنا. وہ میں کر کے آیا ہوں. سر یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب چاہتے ہیں، لوگوں کا ماننا ہے، پرسپشن جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، عمران خان صاحب فیض حمید صاحب کو ADG آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. میں نہیں مانتا.
یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، نہیں لگانا چاہتا، یہ سب غلط ہے۔ جو شخص شہید ہو گیا ہے اس کے بارے میں ان کی بڑی پازیٹیو رائے تھی۔ جو ہمارے شہداء ہوئے ہیں 6 تھے یا 8 تھے، ان میں جو شامل تھے، میرے سامنے تو انہیں کی تعریفیں کی ہیں۔ لوگوں کا ماننا وہ بڑے لوگوں کو دیکھیں، میرا انٹرویو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں لگانا چاہتے۔ یہ خبر میں کہہ نہیں سکتا، فیض حمید میرے علاقے سے ہیں اور میرے دوست ہیں، مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ ایک ہی بات ہے جی، اب گجر راجہ اشرف بھی میرا گرائی ہے اس لحاظ سے۔ نہیں، وہ تو زیادہ گرائی ہو گئے نا سر، 40 کلو میٹر سے، سو کوئی ایسی اس میں بالکل صرف افواہیں تھی، افواہیں اور صرف افواہیں۔ سر میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آرمی چیف کے بارے میں اتنے برے الفاظ استعمال ہوتے نہیں دیکھے جتنے آپ جس ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینوں میں شاید بچوں کو پتا ہوگا، شاید ہی کوئی دن ہو جب اس ملک کے آرمی چیف پر تنقید نہ کی گئی۔ ایکچولی یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، سارے یہ 40 منٹ ہیں آپ کے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے عسکری اداروں کو اپنے انفارمیشن اب ٹھیک ہو گئے ہیں، کچھ موسم پہ آ گئے ہیں اور حالات بدل رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہنا کہ ڈالر کم ہو گیا ہے، یہ کہنا جناب علی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ 6 روپے ڈالر کم ہو گیا یا 5 روپے کم ہو گیا، بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ٹھیک جا رہے ہیں کہ فلانے ملنے آئے، فلانے اپنے، میرا مطلب ہے اپنی حد تک رہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل سر، ٹائم صرف 5 منٹ سیاست پہ بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کتنی ضروری ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ضروری۔ نواز شریف کی عدم موجودگی میں نااہل ہونے کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگوں کی یادداشت بڑی کم ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کے نااہل ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی سیٹیں لی۔ اب نواز شریف کی وہ پوزیشن نہیں ہے 1 دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ لینڈ کرے، یہ ریکارڈ رکھ لینا میری بات۔ دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے، ہم نے بادشاہ خان کے ساتھ سیاست کی، بھوکٹی کے ساتھ کھانا کھانے جاتے تھے انٹرنیشنلی۔ دیکھیں، بعض لیڈرز کو پتہ ہوتا ہے جو کچھ صدام یا کرنل قذافی جو کچھ اپنے بارے میں مجھے کہتا تھا، ایگزیکٹلی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہی ہوا اس کے ساتھ۔ دیکھو، سیاستدان وہ ہوتا ہے جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی بھی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہو، ایسے ہی نہیں فوٹو چھپ گئی ہوتا ہے جناب علی کہ ایک ڈیگری منسٹر ہے بس اس کو چڑھاؤ اور چلاؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیڈر، ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ سامنے دیکھے ٹی وی لگا ہوا ہے یا تصویر لگی ہے، وہ اس کے پیچھے دیکھے کیا ہے۔ نواز شریف نے یہ سال کا عرصہ ہو جائے گا جی، 6 مہینے گزر گئے، لگا لیں اور جتنے دن لگانے۔ دیکھیں، میں اس وقت بھی ایک رائے رکھتا تھا، آج بھی ایک رائے رکھتا ہوں۔ اس وقت آصف زرداری نے الیکشن ڈیلے کیے، اس نے رکاوٹ کھڑی کی، اور آج جو ہے جو بھی ڈیلے کر رہا ہے وہ اس پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ نکال رہا ہے۔ سر پی ڈی ایم کا کہ نون لیگ کا، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں سامنے گراؤنڈ پہ تو کلائمیٹ چینج کی منسٹری والے کو یا ہاؤسنگ کی منسٹری والے کو تو کوئی نہیں پوچھے گا، نا پوچھے گا تو وہ جو بڑی منسٹری۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اصل جنازہ دھوم سے تو نون کا ہی نکلا ہے اور نکلے گا عوام میں، باقی مجھے نہیں پتا، عوام کی حد تک وہ فارغ ہے۔ عمران خان صاحب کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے خورشید صاحب کے ساتھ، تو آپ میرے شو میں بھی تذکرہ کیا تھا آپ نے کہ اگر خان صاحب چاہیں تو آپ پیپلز پارٹی اور عمران خان کو بٹھا سکتے ہیں، تو خان صاحب کیوں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ دیکھیں، خان نے ایک بیانیہ بنایا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، اور وہ بیانیہ مارکیٹ میں گیا، یہ جدھر جاتے ہیں پیچھے سے چور چور کی آوازیں لگتی۔ 3.5 سال اس نے ان کی رائے عام مجروح کر دی یا مکروہ کر دی، اور ان کا نام لینا بھی، اب دیکھیں نا جس چینل پہ یہ ہوں لوگ چینل آگے کر دیتے ہیں، یہ عوام کا ذہن بنایا اس نے۔ اور اب آ جائے نواز شریف، میرا تو خیال ہے کہ میں کشمیر میں جلسے میں شاید جاؤں اور ان سے کہوں کہ آنے دیں، کیا ہے، لیٹ ہم کم، کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ وہ ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مجھے کہ شیخ رشید، ایک تو میرا اپنا جملہ ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر، بھٹو نے مجھے کہا 68 کی بات بتا رہا ہوں،
جب ہمارے لوگ شہید ہو گئے میں پریزیڈنٹ تھا کہ فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. ادھر تپڑ ہو گیا کام سارا. یہ بزدل ہے, یہ جیلیں کاٹ نہیں سکتے کہ ہمیں اللہ نے عزت اس لیے دی کہ ہم جیلوں میں ڈٹے رہے. 7 سال قید ہم نے ایک آوارہ کلاشن کوف میں کاٹی. کوئی ہمارے ادھر سرے محل نہیں تھے یا ہمارا وہ کیا ہے پارک لین میں جو ہے, ہم تو ایک آوارہ کلاشن کوف خود رکھ کے انہوں نے اٹھائی اور 7 سال قید ہو گئے. ختم نبوت میں ہو گئے, کورٹ مارشل ہو گیا جی ہمارا فوجیوں نے. اس وقت کی بات ہے جب لاؤڈ سپیکر لگا کے کوڑے مارتے تھے. آپ تو شاید اس وقت آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ یہاں چاندنی چوک میں جب کوڑے مارے جاتے تھے آگے لاؤڈ سپیکر لگایا جاتا تھا اور تماش بین قوم ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہوتی تھی کہ کوڑوں کی چیخوں کی آواز سننے کے لیے. میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں, میں کسی شہر کی بات نہیں کر رہا. سر سیالکوٹ میں 2 لڑکوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, حافظ قرآن تھے, سارا سیالکوٹ دیکھ رہا تھا. سر یہ بتائیے گا ٹی ایل پی نے بڑا ایک اپنا بیانیہ بنایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور عزت تو سب پر فرض ہے. فرانسیسی صدر سے ملے ہمارے پرائم منسٹر, اب تو ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں, تو اس پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جس طرح کے ٹویٹس کیے وہ اکسانے والے نہیں تھے. اب تو آپ کی جو ڈونیشن کانفرنس ہے دسمبر میں وہ بھی وہی کرا رہے ہیں. جو آپ کو صدقہ خیرات بیکاریوں کو ملنا ہے وہ فرانس میں پیرس میں ہوگی 16 دسمبر کو یا 17 دسمبر کو. وہ جن کے خلاف آپ کہتے تھے یہاں سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکو اور 9 پولیس والے شہید ہو گئے اور سارے مسئلے ہو گئے. اب وہ ڈونر کانفرنس جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں. وہ ہم بیکاریوں کو جو خیرات دیں گے وہ آپ کو ملے گی اگر ملی تو اس وقت تک. لیکن اس طرح کے ٹویٹ کرنا لوگ اکسانا یہ ٹھیک ہے سر؟ اکسانا تو مذہب پہ چاہیے ہی نہیں کسی کو. ویسے بھی اب کوئی مذہب کا اتنا پاکستان میں زور نہیں رہ گیا. میں ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کا مسئلہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. میری زندگی میں یہ نہیں میں نے سوچا تھا کہ آٹے کا تھیلا بھی میٹر کرے گا. یہ کینڈیڈیٹ جائیں گے, ان کو دن میں 14 طبق ان کے روشن ہو جائیں گے, چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. لوگ ستائے بیٹھے ہوئے ہیں. سر آپ جو ہم سیاسی تاریخ پڑھتے ہیں, شیخ رشید صاحب ان چند لوگوں میں سے جو حیات ہیں جنہوں نے وہ تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. مگر میں غلط میری تصحیح کیجیے, مجھے لگتا ہے خان صاحب وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو وزارت عظمیٰ سے گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ عدالتوں میں بھی جاتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, اور اسی ملک میں ایکچولی ہوتا یہ تھا کہ جو اقتدار سے اتر جائے نا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے رہے. میں کئی دفعہ مٹھائیوں کی دکان کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا, برفی میں شوق سے کھاتا ہوں. جب ایوب خان نے مٹھائی کا ریٹ نکالا تو میں دکان یامین الوائی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. بڑے پرانے تو ہاں, مرٹوں کے دور میں. اس نے جب مجھے بلایا گرفتار کر کے, اس نے کہا میں شیخ رشید کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایوب خان کا بات کر رہے ہیں؟ ہاں, ایوب خان کی بات کر رہا ہوں. جب وہ فریدی صاحب کمشنر میرے لے کے مجھے پیش کیا ایوب خان کے دربار میں, اس نے کہا دس از شیخ رشید. میں ایسی سلپ سا, گورنمنٹ کالج کا زمانہ ہے نہیں پولیٹیکنیکل. اس نے کہا دس از شیخ رشید, لے جاؤ اس کو. اس نے کہا یار یہ فضول سا بندہ میرے خلاف چینی چور کے نعرے لگا رہا ہے مری روڈ پہ. اس نے سوچا کوئی 7-8 فٹ کا جوان ہوگا, اور 1 منٹ 1.5 منٹ 1 منٹ کی بھی ملاقات نہیں. مجھے پیش کیا گیا پریزیڈنسی میں, ہتھکڑیاں باہر اتاری گئی, پیش کیا گیا. جہاں فاطمہ جناح یونیورسٹی ہے, یہ پریزیڈنسی اس میں نہیں, پریزیڈنسی یہ نہیں تھی اس دور سے. یہ تو فاطمہ جناح یونیورسٹی تھی, فضل اللہ چودھری تھی. اچھا, اس وقت وہ پریزیڈنٹ جسے میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی بنایا, اور ہم نے اس دور میں 4 یونیورسٹیاں بنائی. وی آر دی اونلی سٹی ان پاکستان. ہم 27ویں یا 37ویں نمبر پہ تھے. ہم پچھلے 8 سال سے نمبر 1 ہے فیمیل ایجوکیشن. یہ گڈ ایفرٹ. ایوب خان کا تذکرہ ہوتا 2 منٹ رہ گئے سر. اس نے کہا کہ یہ شیخ رشید ہے. ہاں, وہ باہر نکال دیا اس نے, ٹیکن بیک. لیکن خان صاحب کا سلوک تو امتیازی بنے گا. پہلا پرائم منسٹر جس کو اتنی عزت مل رہی ہے سر عدالت. ایکچولی وہ کہتا ہے میں نے فون پہ دیکھا نا تو لوگ جلوس نکال رہے تھے. خان گھر بیٹھا ہوا تھا بنی کالا میں, اس نے موبائل فون دیکھا تو وہاں ویڈیوز چل رہی تھی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. خان نے خود کہا تھا کہ 12 بجے نکلو رات. نہیں, وہ بات کی بات ہے, اس سے پہلے لوگ نکل چکے. کار اس نے بعد میں دی. دیکھیں, ہم 13 اگست کی رات کو جلسہ کرتے ہیں, ہم نے بھرپور جلسہ کیا, تاریخی جلسہ ہوا, گلیاں ملیں.
فوری طور پر خان صاحب نے کہہ دیا پھر بھی اس کو وہاں جلسہ لے کر باہر. ایک دفعہ تو میں نے کہا خان صاحب کل ہم نے جلسہ کیا. اس نے کہا بس طے ہو گیا جلسہ ہونا ہے وہاں, عامر کیانی ول مینیج. اینڈ لوگ کیڑیوں کی طرح آ گئے, کوئی سزوکی نہیں دی, کسی کو کچھ نہیں دیا. جس دن خان صاحب کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا آپ کہاں تھے؟ وہی میں نے کہا جب نواز شریف کو اٹھایا جا رہا تھا میں وہی تھا. یہ آپ کا ستارہ میں سگار پی رہا تھا. نہیں, میں نے سینڈل وہ جوتی تھی, کوہاٹی چپل میں نے اتاری ہوئی تھی, اور میں چرچل کا سگار پی رہا تھا. تو کرنل صاحب آیا, اس نے مجھے اس وقت بھی پتا تھا جب جنرل بٹ کے لیے بیج آ رہے تھے باؤ محلے سے, جعلی اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا رہا تھا نواز شریف. پرائم منسٹر بنا سکتا ہے, جعلی کیسے بنا؟ بھائی بنا سکتا, جعلی اس کو DGISI کو بنا رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف. تو باؤ محلے سے جس سے انہوں نے لیے بیج, تو وہ مجھے فون کرتا, مجھے محلے میں بابو کہتے ہیں, میرے محلے کا ہی تھا وہ بچہ. اس نے کہا بابو یہاں سے بیج جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا کوئی نہیں پتا, تو نہ دے اس کو. کہتا میں نے تو دے دی ہے. سر خان صاحب آخری منٹ ہے, خان صاحب کے ساتھ تھے استاد آپ. ہاں جی. کرنل صاحب آئے نہیں, میں نواز شریف کے وقت تھا. خان صاحب کے ساتھ بھی تھے نا آخری دن؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں, تو میرے سامنے ایسی ہیلی کاپٹر آیا تھا. ہیلی کاپٹر وہاں میں نے تو نہیں دیکھا جی, یہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے. خان صاحب واز ریلیکس ایٹ دیٹ ڈے. یا ریلیکس ہی ہے وہ. اس میں ہر آدمی دیکھیں, یہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اقتدار بڑا شباب سمجھا جاتا ہے, اگر سمجھو انسان. عزت نفس بہت عزت کی چیز ہوتی ہے. لوگ آپ جب ہم وزیر ہو کے اپنے علاقوں میں جاتے تھے نا, مہنگائی کے اس وقت بھی ہمارے تنگ لوگ ہمیں محبت سے نہیں دیکھتے. اب ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ خان دل رانا شیخ صاحب. واہ, بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین آج میں ایکسٹرا نہیں دوں گا شیخ صاحب سیلاب زدگان کے لیے, کیونکہ بڑی میزریبل صورت ہے. سر آخری ایکسٹرا آپ دیں گے سیلاب زدگان کے لیے, کوئی بات جو امداد کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی, سیلاب زدگان کی ہم نہیں مدد کریں گے تو باہر سے کوئی مدد نہیں کرے گا. ہمیں پہلے مدد کرنی ہے, اور جتنی مدد ہو سکتی ہے کریں. ہر جگہ ہر لوگوں نے کیمپ لگائے ہیں, تمام لوگوں نے لگائے ہیں, ہم نے بھی لال ریلی میں لگایا. جو ادارہ آپ کو اچھا لگتا ہو, اچھے ادارے بھی ہیں, الخدمت ہے, دوسرے ہیں, بے شک وہ جماعت اسلامی کے ہیں, لیکن دے آر ڈوئنگ ویل, سو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. سر تھینک یو سر.